قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية نبيه وآله الطاهرين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین شفیع المذنبین طٰہ و یاسین صاحب الحوض الکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر والخد الاقمر والوجه الانور وجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر سید الکونین رسول الثقلین ابن الذبیحین المصلی القبلتین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا النبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المذبوحين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صلوات یہ آیہ کریمہ سورہ ابراہیم کی ہے کہ جو قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے اور 13ویں پارے میں ہے. اسی کی 7ویں آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، اذان دے دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ لئن شکرتم کہ اگر تم نعمت الہیہ کے اوپر شکر ادا کرو گے تو لازیدنکم تو یقیناً میں ان میں اضافہ کر دوں گا. ولئن شکرتم لازیدنکم اور پھر کفران نعمت کے لیے ارشاد ہوا کہ ولئن کفرتم اور اگر تم نے ان نعمتوں کا کفران کیا یعنی انکار کیا تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید میرا عذاب بہت شدید ہے. تو یہ کائنات جو کائنات آب و گل کہی جاتی ہے، یہ دنیا کی جو سجی سجائی ہے، یہ آسمان کے ستارے، یہ چاند اور سورج، یہ زمین کے اوپر بہتا ہوا پانی، یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، یہ ہم اور آپ، یہ جن و انس، یہ ہرے درخت، یہ کائنات آب و گل یقیناً اللہ کے شکرانے ادا کرنے کی جانب متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو اللہ نے اگر ان چیزوں کو نہ پیدا کیا ہوتا تو تم کہاں چہل قدمی کرتے، اگر رزق نہ دیا ہوتا تو کیا کھاتے، اگر پانی نہ دیا ہوتا تو کیا پیتے، اگر والدین نہ ہوتے تو تمہاری نشو و نما کیسے ہوتی. یعنی یہ سارا زمانہ متوجہ کر رہا ہے کہ شکر منعم کرو، یعنی جس نے نعمتیں دی ہیں تمہیں اس کا شکر ادا کرتے رہو. اور جو واقعی نعمتوں کو پہچاننے والے تھے انہوں نے قدم قدم کے اوپر شکر ادا کیا ہے. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان کے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار جب نعمتوں کا
تذکرہ فرماتے تھے تب شکر معبود کرتے تھے، جب دو لوگوں کو آپس میں ملوا دیتے تھے تب شکر معبود کرتے تھے، اور جب قرآن مجید کے آیات سجدہ میں سے آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو سجدہ کرتے تھے۔ یعنی سجدوں کی کثرت ان تین مقامات ہی کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی جب نعمتوں کا تذکرہ کیا تب شکر کیا۔ خود آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر انسان چاہے بھی کہ اپنے معبود کا شکر اپنی ایک سانس کے اوپر کرے تو پھر ناممکن ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جو انسان سانس لیتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، یہ جینے کا اشارہ ہے کہ انسان زندہ ہے جبھی تو سانس لے رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی شکر ادا کرنا چاہے تو ایک سانس کے اوپر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر سانس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک انسان اسی سانس کو اندر لے جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو باہر لاتا ہے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں پر شکر ہونا چاہیے، یعنی سانس اندر جائے تب شکر معبود کہ اتنی مہلت ملی کہ سانس اندر گئی، اور سانس جب باہر آئے تب شکر معبود کہ اتنا موقع ملا کہ سانس باہر آئے۔ اور یہ کوئی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک سانس کے اوپر دو مرتبہ شکر معبود ادا کرے، لہذا انسان مجبور ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ نعمتیں دینے والا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرنے میں کمزور نظر آتے ہیں کہ ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، ایک سانس کے اوپر اگر چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا جتنا ممکن ہو نعمتوں پر شکر ہونا چاہیے، اور جتنا وہ شکر ادا کرے گا نتیجے میں نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ قرآنی وعدہ ہے، یعنی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو، اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور اگر دنیا میں قحط کا ماحول بن گیا تو یہ ہمارا کفران نعمت ہے۔ اگر دنیا کے اندر فتنہ و فساد عام ہو گیا تو یہ کفران نعمت کا نتیجہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر فتنہ و فساد کا ماحول پیدا ہو گیا تو یہ کفران نعمت کا نتیجہ ہے۔ تو اگر انسان شکر نعمت کرتا تو نتیجے میں دنیا میں امن ہوتا، امان ہوتا۔ اگر شکر نعمت کرتا تو وقت پہ بارش ہو رہی ہوتی، اگر شکر نعمت کرتا تو دانہ رویدہ ہو رہا ہوتا، اگر شکر نعمت کرتا تو نتیجے میں یہ ساری کھیتیاں لہلا رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم کفران نعمت کرتے ہیں تو دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا دیتے ہیں، اور اگر شکران نعمت کرتے ہیں تو قدم قدم پر جنت کے نمونے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر ہم فقط اپنے اعضاء و جوارح کو دیکھ لیں تو یہ اعضاء و جوارح اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دو آپریشن کی وجہ سے میری بینائی کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہر نعمت کی وقت کیا ہے۔ یہ آنکھوں کی نعمت ہے، اس کی وقت کیا ہے۔ یہ کانوں کی سماعت کی نعمت ہے، اس کی وقت کیا ہے۔ یہ بولنے کی طاقت ہے، اس کی وقت کیا ہے۔ یعنی جتنے اعضاء و جوارح ہیں ان سب کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھی ہے۔ لہذا ان اعضاء و جوارح کو ہمیشہ نعمت کے شکرانے کے طور پر استعمال کرنا، کفران نعمت میں استعمال نہ کرنا۔ دیکھیے ہاتھ دیے ہیں تو شکر نعمت یہ ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھا لینا، کفر نعمت یہ ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے اسے گرا دینا۔ اگر اللہ نے پیر دیے ہیں تو شکر نعمت یہ ہے کہ کبھی کعبے چلے جانا، کبھی 40 میں کربلا چلے جانا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور کفران نعمت یہ ہے کہ ان پاؤں کا استعمال کبھی شراب خانے کی جانب ہو جائے، کبھی جوا خانے کی طرف ہو جائے، یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں سماعت دی ہے تو دیکھو تلاوت سننا، اچھی باتیں سننا، نوحہ مجلس سننا، اگر اسی کانوں کا استعمال تم نے غنا کے لیے کیا، گانوں کے لیے کیا، موبائل کا استعمال غلط کیا تو نتیجے میں کفران نعمت ہوگا، اور جب کفران نعمت ہوگا
تو تمہاری اس سماعت کی کوئی وقت نہیں رہ جائے گی، بلکہ خداوند عالم اس کو کبھی سلب بھی کر سکتا ہے۔ آنکھوں کی نعمت دی ہے تو ان آنکھوں سے تلاوت قرآن مجید کرنا، کعبے کی زیارت کرنا، علماء کے چہروں کو دیکھنا، موقع مل جائے تو ائمہ کے چہروں کو دیکھنا، یہی وجہ ہے کہ جب استعمال ہوتا ہے تو ایک موقع وہ بھی آتا ہے۔ نبی کا آخری وقت ہے، عبادت کرنے کا معاملہ ہے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے وَفَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی جب تک موت نہ آ جائے اس وقت اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ تو اب نبی سامان عبادت تلاش کر رہے ہیں کہ کس ذریعے سے میں عبادت کروں۔ پیروں سے مسجد تک جا نہیں سکتا ہوں، ہاتھ سے تسبیح کو اٹھا نہیں سکتا ہوں، زبان کو حرکت دے نہیں سکتا ہوں، لہذا اب بلایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ جو لوگ مفہوم رسالت کو نہیں سمجھ پائے انہوں نے کبھی انہیں بلا دیا، کبھی انہیں بلا دیا، لیکن جو مزاج نبوت کو پہچانتے تھے اسے بلا دیا کہ جو محبوب پیغمبر ہے، علی کا چہرہ ہے، نبی کی آنکھیں ہیں۔ دیکھنے کے بعد زیارت کر کے اعلان کر دیا کہ دیکھو تعجب نہ کرنا، اللہ یہ کہہ رہا ہے موت کے آتے وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں چہرہ دیکھ رہا ہوں، رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ تو یہ عبادت اللہ کی خود نبی نے انجام دی، یعنی زیارت کی چہرہ دیکھتے رہے، عبادت اللہ کی ہوتی رہی۔ اسی طرح سے ہر چیز کی ایک عبادت، ہر چیز شکر معبود میں ہر عضو ہمارا اسی کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ یعنی زبان کو اگر استعمال کیا جائے، یہی زبان گالم گلوچ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، یہی زبان غیبت میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، یہی زبان طعنوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، یہی زبان اظہار کینہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی زبان سے مومنین کی توہین بھی کی جا سکتی ہے، اسی زبان سے امیر المومنین کی توصیف بھی کی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ لہذا اپنی زبان کا استعمال صحیح طور سے کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب شکر نعمت میں زبان کا صحیح استعمال کیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی زبان، اس کی تعریف اللہ نے کیا فرمائی ہے کہ یہ زبان لسان صدق قرار پاتی ہے، یعنی سچی زبان جس کی انبیاء نے تمنا کی ہے، انبیاء نے اس کے سلسلے میں خواہشیں ظاہر کی ہیں، یہ لسان صدق ہے، یہ سچی زبان ہے۔ جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کو اپنا لیتا ہے، یہ زبان لسان اللہ بن جاتی ہے، یعنی اللہ کی زبان بن جاتی ہے۔ اب جو یہ گفتگو کریں تو اللہ کے لیے، جو باتیں سنائیں یہ اللہ کے لیے، جو تلاوت کریں یہ اللہ کے لیے، جو پیغام پہنچائیں یہ اللہ کے لیے۔ تو دیکھو اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتے ہو، ولی اللہ تک تو پہنچ ہی سکتے ہو۔ جب علی تک پہنچ گئے تو اللہ تک پہنچ گئے۔ علی نے بتایا جینے کا سلیقہ کیا ہے، مرنے کا طریقہ کیا ہے، سونا کیسے چاہیے، جاگنا کیسے چاہیے۔ اگر جاننے کی عادت ڈالنا ہے تو آؤ دیکھو علی ابن ابی طالب نے شب داری کیسے کی ہے، اور اگر سونا ہے تو شب ہجرت کے بستر کو دیکھ لو کہ سویا کیسے جاتا ہے۔ دیکھو سونے کے بعد بھی حیات نبی کو بچا کر اعلان کر دیا یہ میرا سونا نہیں ہے، حیات نبی کا بچا لینا ہے۔ اور جب حیات نبی بچ گئی تو کعبہ بچ گیا، قبلہ بچ گیا، قرآن بچ گیا، ہر عمل بچ گیا۔ لہذا دین کو بچانے کا ذریعہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کو بچانے کا ذریعہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ یقیناً ان کے ذریعے سے نبی کو بچا لیا ہے تو اب ساری کائنات دین بچ گئی ہے، اس لیے کہ نبی کے تحفظ کے ذریعے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ بیٹا ہو تو ایسا، باپ ہو تو ایسا، باپ کے طریقے کے اوپر عمل کر کے بتایا۔ میرا باپ وہ تھا کہ جس نے بستر بدل بدل کر پیغمبر کو بچایا تھا، میں وہ ہوں کہ جو شب ہجرت بستر پر سو کر نبی کو بچا رہا ہوں۔ وہ اور ہوں گے کہ جو جاگ کر جہاد کرتے ہیں، وہ تنہا ذات ہے جو سو کر جہاد کیا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ تو یہ شکر نعمت ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں بارش کا موسم ہے
چل رہی بارش، انتظار کے بعد بارش ہوئی، بہت وقت کے بعد. یعنی یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ دیکھو تمہیں اگر واقعی چاہیے کہ رحمت کا نزول ہو تو انتظار کرنا پڑے گا. لہذا انتظار کو عبادت بنا لو، اور جب عبادت بنا لو گے تو نتیجے میں جیسے آج بارش کے پانی سے کھیتوں کے لہلانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اسی طرح سے کل جب وہ آئے گا جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جو رحمت للعالمین کا آخری وارث ہے، تو کائنات میں امن ہی امن نظر آئے گا. ہر جگہ امن کے پیکر نظر آئیں گے، ہر جگہ امن کا ماحول نظر آئے گا. یعنی فساد کے خاتمے کے لیے آل محمد ہوتے ہیں، فساد کو برپا کرنے کے لیے بنی امیہ ہوا کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. شکر نعمت اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. یعنی ہر ایک کا ایمان کمزور ہے سوائے خواص کے، جو خاص بندے ہیں اس کے. تو اس ایمان کو طاقتور کیسے بنایا جائے؟ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان ہے، لیکن ایمان کے درجات ہیں، اور درجات میں بھی جب ایک منزل تک پہنچ جاتا ہے یہ ایمان تو ایک سند مل جاتی ہے. یعنی اگر 8 درجے کا ایمان ہو تو مقداد بن جاتا ہے انسان، اگر 9 درجے کا ایمان ہو تو ابو ذر بن جاتا ہے انسان، اور اگر 10 درجے کا ایمان ہو تو سلمان فارسی بن جاتا ہے، اور جب سلمان فارسی بن جاتا ہے تو پیغمبر کی سند مل جاتی ہے، سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. لہذا اگر ایمان کو آگے بڑھانا ہے، یا یوں کہا جائے کہ کشتی ضلالت سے بچاتے ہوئے، دریائے ضلالت سے بچاتے ہوئے کشتی ایمان کو آگے بڑھانا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی کشتی جب آگے بڑھتی رہے گی کبھی 10 درجے کا ایمان ہوگا، اور جب 10 درجے کا ایمان ہوگا تو یہ اہل بیت میں داخل ہونے کی نشانی ہوگی. ایمان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے. یعنی نصف ایمان مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اور آدھا ایمان نعمتوں پر شکر کرنا ہے. لہذا کبھی بھی فراموش نہ کرنا، نعمتیں ملیں تو شکر کرنا، شکوہ نہ کرنا، مصیبتیں آئیں تو صبر کرنا، گلہ نہ کرنا. اور جب یہ 2 چیزیں مل جائیں گی تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. لہذا ایمان مکمل کرنے کی کوشش کرنا. چنانچہ ایک واقعہ ہے بنی عباس کے ایک شہزادے کا. وہ شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے، اور شکار کے لیے بھی آپ یاد رکھیں تاکید کی گئی ہے، شکار تفریح تباہ کے لیے اگر کیا گیا ہے تو حرام ہے، اور اگر تغذیہ کے لیے غذا کے حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تو یہ جائز ہے. لہذا وہ شکار کے لیے گیا. جو عمرہ کا طریقہ ہوتا تھا، ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا، سرپٹ دوڑ رہا ہے، ہرن بھاگ رہا ہے. جتنے اس کے ساتھی اہالی موالی تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے. گویا ایک سبق مل گیا کہ ساتھیوں پر اعتبار نہ کرنا، یہ ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں جیسے شہزادے کو چھوڑ کر غائب ہو گئے. لہذا نتیجے میں وہ تنہا رہ گیا. ہرن بھی سرپٹ دوڑ کر غائب ہو گیا. اب جو اس نے غور سے دیکھا تو تھکا ہارا ہوا، پیاس کا ستایا ہوا ایک جنگل کے درمیان موجود ہے، اور اس جنگل کے اندر اب وہ حیران و پریشان تھا. تو اچانک نظر آیا کہ ایک جھوپڑی پڑی ہوئی ہے. قریب گیا، پیاسا تھا، آواز دی تو ایک انتہائی خوبصورت عورت برآمد ہوئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا معاملہ ہو گیا، میں شکار کھیل رہا تھا، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. دیکھیے تعلیمات پیغمبر بنی عباس کے دور میں بھی سینوں کو چیر کر اس طرح آگے بڑھتی ہیں. کیا وہ کہتی یہ ہے کہ دیکھو یہ پانی محنت سے میرے شوہر کا لایا ہوا ہے، اور پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے شوہر کی ملکیت کی حفاظت کرنا. لہذا میں اس کی حفاظت کرنے پر مامور ہوں. میں یہ پانی تمہیں نہیں دے سکتی اس لیے کہ ملکیت میرے شوہر کی ہے، اور پیغمبر نے منع کیا ہے کہ شوہر کی ملکیت کو بغیر اجازت کے صرف نہ کیا جائے. اب دیکھیے کتنا بڑا پیغام مل گیا. لہذا میں تمہیں پانی تو نہیں پلا سکتی، البتہ ناشتے کا دودھ رکھا ہوا ہے جو میری ملکیت ہے، وہ میں حاضر کیے دیتی ہوں. دودھ حاضر کیا، اس نے اسے
نوش کیا اور کچھ تقویت مل گئی، طاقت مل گئی۔ اب جب طاقت مل گئی تو وہی فطرت جو انسانی جبلت ہے وہ بیدار ہو گئی، اور اس نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے اتنا حسن دیا ہے اور ایسی جگہ تم رہ رہی ہو، اس لیے کہ ایک منظر اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ منظر کیا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا ایک جو شوہر تھا وہ آ گیا اونٹ کے اوپر سوار۔ اب جو غور سے دیکھا تو انتہائی بوڑھا انسان، کریہ المنظر، کالا کلوٹا، اور وہ اس کو اونٹ کے اوپر آیا۔ یہ کھل اٹھی اور اس نے جا کر اس اونٹ کو بٹھایا، شوہر کو بہت ہی آہستہ سے اونٹ سے نیچے اتارا، اس لیے کچھ شخص نے پوچھا تھا، بتا دیا تھا کہ میرا شوہر ہے جو آ گیا ہے۔ پتھر پر بٹھایا، اور وہ پانی جس سے شہزادے کو منع کیا تھا وہی پانی لا کر اس کے پیر دھلانے لگی۔ یہ پیر دھلا رہی ہے اور وہ بدخلقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، قدم قدم پر ٹوک رہا ہے، یہ پانی تم نے یہاں کیسے رکھ دیا، تم نے پانی کیسے زیادہ گرا دیا، تم نے پیر کا یہ حصہ کیوں نہیں دھویا، تم نے وہ حصہ پہلے کیسے دھو دیا۔ یعنی قدم قدم کے اوپر وہ ٹوک رہا ہے، اور یہ خندہ پیشانی سے اپنے شوہر کی تنقیدوں کو برداشت کر رہی ہے، لیکن اس سے تو برداشت ہو رہا ہے، شہزادے سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے کہا ایسی جگہ رہنا یہ بیکار ہے جہاں اس طرح کی بدخلقی ہو رہی ہو، لہذا اس نے اجازت طلب کی۔ شوہر نے بیوی سے کہا جاؤ تھوڑی دیر رخصت کراؤ، تھوڑی دور آگے بڑھا، اور اس کے پیچھے پیچھے یہ رخصت کرنے کے لیے چلی۔ راستے میں موقع مل گیا، اس نے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں یہ حسن و جوانی دی ہے اور یہ تمہارا بوڑھا شوہر بد اخلاق، کریہ المنظر، بات بات پر ٹوکنے والا، تم کیسے گزر بسر کر رہی ہو؟ فوراً پلٹ کر اس نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ تعلیمات نبی کے خلاف ہے۔ کہا کیا؟ کہا نبی نے کہا ہے شوہر و زوجہ کے درمیان محبت پیدا کرانا، نفرتیں نہ پیدا کرانا، اور تم نفرت پیدا کر رہے ہو، لہذا یہ طریقہ نبی کے خلاف ہے۔ معلوم ہوتا ہے جنگل میں بھی طریقہ نبی کو یاد کیا جاتا ہے جب کردار اچھا ہوتا ہے، جب جذبہ اچھا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب تم نے سوال کیا ہے تو سن لو، اور جواب اس کا یہ ہے جو تم نے ابھی سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے ایمان، آدھا ایمان ہے صبر اور آدھا ایمان ہے شکر۔ تو جب یہ مجھ پر سختیاں کرتا ہے، جب بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو میں اس کے اوپر اس لیے صبر کرتی ہوں تاکہ مجھے میرا ایمان آدھا مکمل ہو جائے، یعنی آدھا ایمان ہمیں مل جائے۔ اور جب اللہ نے جو مجھے حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، تو اس پر شکر معبود کرتی ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میرا آدھا ایمان اور مکمل ہو جائے اور میں پورے ایمان کی مالکہ بن جاؤں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے یہی ارشاد فرمایا ہے، گویا ایک پیغام دے دیا کہ دنیا میں جہاں بھی ہو مصیبتوں پر گھبرا نہیں جانا، نعمتوں کو فراموش نہ کر دینا، مصیبتوں پر صبر کر لینا، نعمتوں پر شکر کر لینا، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تب نتیجہ یہ ہوگا امیر المومنین تمہارا سردار ہوگا، تم اس راستے پر چلنے والے ہوگے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو دیکھو اگر شکر معبود کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید تر ہے۔ میں ایک اشارہ کر دوں، اب اس سال تو بہت بحمداللہ بڑی ہی قاعدے سے عزاداری بہت ہی مجمع کے ساتھ، اجتماع کے ساتھ ہو رہی، لیکن 2 سال کوئٹ کے گزر گئے، کورونا کی زد میں 2 سال آ گئے۔ اب ان 2 سالوں میں نعمتوں کو اللہ نے کیسے سلب کیا، آپ غور فرمائیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، کفر کرو گے تو عذاب شدید ہے میرا۔ اب یاد رکھیں نعمت الہی کیا ہے، کہا تعلیمات کیا ہیں؟ تعلیمات یہ ہیں کہ جب نماز پڑھو تو شانے سے شانہ ملا کر جماعت میں کھڑے ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ لیکن جب کورونا کی وبا آئی تو ہدایات کیا تھے محکمہ صحت کے؟ ہدایات یہ تھے کہ 2 گز کا فاصلہ ضروری ہے۔ گویا اگر ہم نے یہ دیکھا کہ تمہارے بازو تو مل رہے ہیں
لیکن دل نہیں مل رہے ہیں، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، لہذا ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ 2 گز کی فاصلہ ضروری ہو گیا۔ لہذا جب نعمتوں کی قدر کرو گے تو دل بھی ملیں گے، بازو بھی ملیں گے، اور جب ناشکری کرو گے تو 2 گز کا فاصلہ ضروری ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، مصافحہ کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ اور نعمت کیا ہے؟ یعنی کینہ دور ہوتا ہے دل سے۔ حدیث کی روشنی میں کینہ دور ہوتا ہے اور دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب مسجدوں میں گئے، مجلسوں میں گئے، مصافحہ کر کے بھی کینہ دور نہ ہوا تو قدرت نے نعمت کو سلب کر لیا، مصافحہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے مصافحہ کیا تو اس کے اوپر کووڈ-19 کے تحت مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ تم کو تو منع کیا گیا تھا، تم نے کیوں مصافحہ کیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے یہی مصافحہ اگر اس کے فائدے کے ساتھ کیا جائے تو یہ رحمت کا سبب ہوتا ہے، اور جب اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو مصافحے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کی جس کے اندر فائدہ تھا ان تمام چیزوں کو منع کر دیا گیا۔ دیکھو، اگر نماز کے اندر جماعت میں توجہ کریں، 10 آدمی ہو جائیں، بہت توجہ کریں، 10 نماز پڑھنے والے ہو جائیں، 1 کا اتنا ثواب، 2 کا اتنا ثواب، 3 کا اتنا ثواب، 4 اور 5 کا اتنا ثواب، اور اگر 10 ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر سارے دریا روشنائی بن جائیں، اگر سطح زمین ورق بن جائے، اگر یہ اشجار قلم بن جائیں، اور اگر جن و انس لکھنے والے بن جائیں تو نماز جماعت کا ثواب لکھ نہیں سکتے۔ اور جب تم نے نماز جماعت کو چھوڑا، گھروں کے اندر بیٹھے رہ گئے، اذان ہوتی رہی، پکارا جاتا رہا، تم اپنے گھروں میں رہے، تو اللہ نے اس نعمت کو سلب کر لیا۔ کہا 5 آدمی سے زیادہ اگر مسجد میں گئے تو مقدمہ قائم ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے تو عذاب الہی آتا ہے، اور جب نعمت کی قدر ہو جاتی ہے تو نتیجے میں کبھی ابر آتا ہے، کبھی پانی برستا ہے، کبھی کھیتیاں لہلاتی ہیں، کبھی نعمت الہی کا ظہور ہو جاتا ہے، نعمت الہی کا۔ لہذا نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا تاکہ نعمتیں سلب نہ ہونے پائیں، عذاب الہی آنے نہ پائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اگر نعمتوں کو دیکھیں، میں کہاں تک گناؤں میں عرض نہیں کیا جا سکتا ہے، مختصر مجلس متحمل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک موقع میں ضرور یاد دلاؤں، جس کی قدر نہیں ہوئی تو صدیاں عذاب بھگت رہی ہیں۔ اور وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ایک غدیر کا میدان تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ قدرت کی طرف سے اعلان کیا ہو رہا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ توجہ کریں، آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے کامل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اب خصوصی توجہ کریں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے نعمت کو تمام کر دیا، یعنی غدیر اتمام نعمت کا دن ہے، تم نے اسے انکار نعمت کا دن بنا دیا۔ تو اگر غدیر کو انکار نعمت کا دن بناؤ گے، 57 ممالک ہوں گے لیکن ذلیل ہوں گے، اور جہاں شکر معبود ہوگا فقط ایک ملک ہوگا کہ جو کبھی بڑی طاقتوں سے ٹکرا کر اعلان کرے گا، دیکھو نعمت ولایت علی ابن ابی طالب پائی جاتی ہے، لہذا نہ میں اس سے ڈرتا ہوں نہ اس سے ڈرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے ارشاد ہوا کہ دیکھو جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ ماحول نگاہوں کے سامنے ایک منظر میں دکھا دوں، اپنے وقت کا محمد، اور راستے پر کھڑا ہوا ہے، بچے ہیں، مامون کی سواری گزر رہی ہے، سب بچے دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے۔ 9 سالہ امام محمد تقی علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ تعجب ہوا مامون کو کہ یہ کیوں نہیں گئے، تو پوچھا تم کون ہو؟ پہچان لیا کہ امام رضا کے فرزند ہیں۔ کہا کیوں نہیں آپ نے اپنی جگہ چھوڑی؟ کہا میں کیوں چھوڑ دیتا، میری وجہ سے راستہ تنگ نہیں تھا، اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تیرا کہ جس کی وجہ سے راستہ چھوڑ دیتا۔ وہ آپ نے ثابت کر دیا کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے
وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، چاہے حاکم وقت ہو، چاہے بنی امیہ کا کوئی فرد ہو، چاہے بنی عباس کا کوئی فرد ہو، اس سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ لہذا وہ انسان کہ جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے وہ اور تمام چیزوں سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ شکر نعمت کرتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، معبود نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے، شکر نعمت ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کیا یہ کفران نعمت نہیں ہے؟ وہ تو جو کریں کفران نعمت نہیں ہے کہ جو عرب ممالک ہیں، اسلامی مملکتیں ہیں، وہاں رحمتوں کی سب سے بڑی علامت یعنی عزاداری کے اوپر پابندیاں، اور یہ ہمارا ملک اس کے اندر چپے چپے پر آج جلوس اٹھ رہے ہیں، جگہ جگہ عزاداری ہو رہی ہے۔ جب یہ عزاداری ہوتی ہے اور نعمت کے لیے ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے، یعنی اللہ ماحول بنا دیتا ہے، گلیوں میں جلوس، مکانوں میں سے عزاداری کے ماتم کی آوازیں، جگہ جگہ یا حسین کی صدائیں، وہ اگر نعمت ہے یہ عزائے حسین، اس پہ شکر معبود ادا کرو گے تو ہم توفیق عزا بھی دے دیں گے، ماحول عزا بھی پیدا کر دیں گے، اور اگر تم نے قدر نہ کیا تو یقیناً یہ سخت عذاب ہے جو میرا آ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں عرب میں دولت تو ہوگی، محبت اہل بیت کی دولت نہ ہوگی، یہ اس بات کی علامت ہوگی تم نے اسے ٹھکرا دیا ہے، تو آج ذلتیں جھیلتے رہو، اور جس نے اس کی عزت کی ہے آج اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ جو عزاداری کی دولت، یہ اربعین کا زمانہ، اس موقع پر ہماری عزاداری یقیناً بہت ہی اہمیت رکھنے والی ہے کہ ہم شکر معبود کریں کہ ایسے ملک میں پیدا ہوئے جہاں ماحول عزا مہیا ہے، ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں عزا پر کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں ماحول مل رہا ہے۔ لہذا یہ شکران نعمت کا موقع ہے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ لہذا مظلوم کا ماتم کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں آنے کی خود امام حسین نے تمنا کی تھی۔ یہ شکر معبود کی منزل ہے، اسے ادا کر کے یہ دکھانا کہ یہ مظلوم کا ماتم ہے، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر علاقے ہر قریے میں ہو رہا ہے۔ اور حوصلہ تو ہمارا اتنا ہے کہ اہل زمیں کی اب تو ستاروں پہ ہے نظر، نجم آفندی نے فرمایا اہل زمیں کی اب تو ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر، ہے اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، اور ہم چاند میں حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ لہذا یہ یاد رکھیں، یہ غم انتہائی بڑی دولت ہے کہ جو ہمارے سینوں میں بھی ہے، اس کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ غم ہے، غم اہل بیت تھا جس پہ ہم روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لیکن جب کربلا والوں تک یہ غم پہنچتا ہے تو کس انداز سے پہنچتا ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے بھیج رہی ہیں، کمسن بچہ ہے جو جا رہا ہے، امام حسین پوچھ رہے ہیں اے بیٹا تیرے باپ کا غم تیری ماں کے لیے کافی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا مجھے میری ماہی نے تو بھیجا ہے، تیار کر کے بھیجا ہے، جاؤ نصرت حسین میں جاؤ۔ وہ کربلا میں کیا کیا مصائب گزر گئے اور کیا کیا نہیں ہوا، لیکن ابھی آپ نے سنا اشعار میں ذرا سے تذکرہ آیا، لیکن میں عرض کر دوں کہ ایک ماں ایسی بھی ہے جو غم کے ماری ہوئی ماں ہے، غم جھیلی ہوئی ماں ہے، یعنی جناب رباب کہ جن کی ایک کمسن بچی سکینہ ہے کہ جو ایک منزل میں شام میں رہ گئی ہے، اور ایک کمسن بچہ علی اصغر تھا کہ جو کربلا کے میدان میں رہ گیا، اور کس طرح سے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس کمسن بچے کو جس نے اپنے کو جھولے سے کب گرایا تھا، جب امام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے، اس وقت اس بچے نے لبیک کہا ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو میرے بابا جان میں موجود ہوں۔ یہی علی اصغر تھے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا ہے اور جناب فاطمہ صغریٰ نے اصرار کیا ہے کہ اے بابا مجھے بھی لیتے چلیے، امام نے مصلحتاً انکار کیا اور منع فرمایا کہ نہیں، تم اپنی نانی جان کی خدمت انجام دیتی رہو،
تم مریضہ ہو، تم یہیں رکی رہو، ہمارے ساتھ نہ چلو۔ آخر میں فاطمہ صغریٰ نے ایک تمنا ظاہر کی اور جناب زینب سے کیا عرض کیا کہ پھوپھی اماں، حضرت علی اصغر کی پیدائش 11 رجب کی تھی سن 60 ہجری، اور یہ قافلہ 28 رجب کو روانہ ہو رہا ہے۔ تو اتنا کم سن بچہ ایک جملہ عرض کیا اور یہ کہا کہ ابھی تک تو میں نے اپنے بھائی کو گود میں بھی نہیں لیا ہے، اور آپ اب میرے بھائی کو لے کر جا رہی ہیں، لہذا ایک مرتبہ تو دے دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی کو اپنے کلیجے سے لگا لوں۔ اس وقت جناب رباب نے علی اصغر کو جناب فاطمہ صغریٰ کی گود میں دیا۔ بھائی بہن کی محبت کو دیکھ رہا تھا، کلیجے سے چمٹ گیا۔ ماں کی مامتا نے بلایا، علی اصغر نہیں گئے۔ پھوپھی آگے بڑھی، علی اصغر نہیں گئے۔ ایک ایک آگے بڑھا، علی اصغر نہیں گئے۔ امام بار بار کہلا رہے ہیں کہ جلدی کرو، تاخیر ہو رہی ہے، لیکن علی اصغر اپنی بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آخر میں خود امام حسین آ گئے، کہا کیوں نہیں، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا علی اصغر اپنے بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ امام قریب آئے اور اپنی آغوش میں لینا چاہا، علی اصغر نے بہن کی آغوش کو نہیں چھوڑا۔ امام نے دہن کو کان کی قریب لے جا کر ایک جملہ کہا، اے بیٹا اگر تم کربلا نہ گئے تو معرکہ سر نہیں ہوگا۔ بس علی اصغر نے سنا اور بہن کی گوشت کو چھوڑ کر باپ کی آغوش میں آ گئے۔ اور یہاں جب حل من ناصرین کی آواز آئی تو اب یہی تو علی اصغر کی تمنا تھی، اے بابا صبح سے شام ہو رہی، ابھی تک آپ نے مجھے بلایا نہیں، تو اب میں آواز پر لبیک کہوں گا۔ علی اصغر گئے، لیکن عزیزو گلا چھد گیا، خون بہ گیا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ آگے بڑھے امام اور پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب کی گود سونی ہو گئی، اور پھر جب یہ قافلہ آگے بڑھا ہے یہاں تک کہ قید خانہ شام میں گیا ہے، قید خانہ شام میں ایک اور امانت رہ گئی، اور وہ جناب سکینہ تھیں۔ اب جب 40 کے قریب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے تو سکینہ ہیں کہ جو قید خانہ شام میں ہیں، ننھی سی قبر بن گئی ہے۔ جناب زینب نے شام کی عورتوں سے کہا کہ دیکھو میری بچی پیاسی چلی گئی ہے، لہذا شام کو چہل قدمی کرتی ہوئی چلی آنا، پانی چھڑک دینا میری بچی کے قبر کے اوپر، اس لیے کہ اس دنیا سے پیاسی گئی ہے۔ تو عزیزو رباب کی دونوں کمائیاں لٹ گئیں۔ علی اصغر کربلا میں رہ گئے، جناب سکینہ شام میں رہ گئیں، حسین یاری وارث بھی نہیں رہ گئے۔ تو اب رباب کے دل سے آپ پوچھیں، چنانچہ بعض روایات میں ہے بارش ہو رہی ہے، تو اس روایت کو میں عرض کر دوں۔ میرے استاد مولانا وسیع محمد صاحب اللہ مقامہ نے سب سے پہلے یہ روایت بیان کی تھی مجھ سے، تو اس کے بعد میں نے پڑھا اور کتابیں بھی دیکھا، لیکن بعد میں جناب امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ آج یہ قطرات برس رہے ہیں، پانی ترشح ہو رہا ہے، ذرا سوچیں اگر یہ پانی کربلا میں برس جاتا تو علی اصغر پیاسے نہ رہ جاتے، سکینہ پیاسی نہ رہ جاتی۔ لہذا امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں تو جناب سیدہ کے اوپر انکشاف ہوا کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، پانی کا اہتمام کرتی ہے ماں۔ یہاں تک کہ جب جناب رباب سے امام حسین کا عقد ہوا اور جناب رباب خانہ اقدس امامت میں آئیں، تو آنے کے بعد معلوم ہوا کہ میرے وارث کو پیاس بھی لگتی ہے بہت زیادہ، لہذا ہمیشہ پانی لے کر تیار رہتی تھی، کب میرے وارث کو پیاس لگے تاخیر نہ ہو۔ چنانچہ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ سرہانے پانی کا پیالہ رکھ کر سوتی تھیں، نہ جانے کب امام کو پیاس لگے، لہذا پانی پلانے میں دیر نہ ہو۔ مگر افسوس یہی تو ہے کہ جس کو اتنی پیاس لگتی تھی اسے 3 دن کا پیاسا پس گردن سے شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، پیاسے ہیں امام حسین، اور یہ یاد رکھیں جب کوئی وزن اٹھاتا ہے پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ کبھی علی اکبر کا جنازہ، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اون و محمد کی میتیں، کبھی علی اصغر کے لیے قبر کا کھودنا، کبھی عباس کے علم اور مشکیزے کو لے جانا، امام کی پیاس کتنا بھڑک گئی ہوگی۔ چنانچہ صاحب خصائص حسینیہ شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ تحریر کرتے ہیں کہ 3 اعضاء کے اوپر امام حسین کے پیاس کا بہت اثر تھا۔ آپ کی زبان چپڑے کی طرح سے سوکھ گئی تھی، آپ کا دل پیاس کی وجہ سے سکڑ گیا تھا کلیجہ،
اور یہی نہیں بلکہ آنکھوں کے سامنے زمین سے آسمان تک دھواں دکھائی دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب عباس کے سرانے گئے تو آنکھ کے تیر کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، علی اکبر کے سرانے گئے تو سینے کی برچھی کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ یہ پیاس کا عالم ہے۔ حسین تشنا لب اس دنیا سے گئے، جناب رباب پر کیا نہیں بیت گئی۔ چنانچہ جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، بس آخری مناظر اور مجلس تمام، رخصت ہو کر باہر نکلے، دیکھا سب موجود ہیں لیکن رخصت کرنے والوں میں جناب رباب نہیں موجود ہیں۔ باہر نکلے کیا دیکھا کہ خیمے کے اوٹ سے پردہ کیے ہوئے جناب رباب کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا آقا ایک بات کے لیے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ شہزادیاں زینب ام کلثوم یہ نبی کی نواسیاں ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ارے امت پھر بھی ان کا احترام کرے گی، لیکن میرا کیا ہوگا آقا؟ تو اس وقت امام نے فرمایا رباب جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوا کرتا ہے۔ دلاسا دیا، تسلی دی، لیکن جدائی جناب رباب سے برداشت نہ ہوئی۔ غش کھا کر زمین کربلا پر اوندھے منہ گر گئیں۔ آپ کو نہیں پتا امام کب گئے میدان میں، کب حل من ناصر ینصرنا کی آواز آئی، کب امام تنہا ہوئے، کب گھوڑے سے نیچے آئے، کب بہن نے ایک منظر دیکھا کہ شمر سینے پر ہے، خنجر چلا رہا ہے، اور جناب زینب کہہ رہی ہیں اے عمر سعد تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، گلے پر خنجر چل گیا، حسین شہید ہو گئے، اور جناب رباب کو علم ہی نہیں ہوا، شہادت واقع ہو گئی۔ عزیزو جب شہید ہو گئے امام حسین تو اشقیاء بڑھے کہ خیموں میں آگ لگا دیں۔ یہاں بھی ایک منظر سنیں اور میں آگے بڑھ جاؤں، چند فقرات ہیں اور مجلس تمام۔ وہ کیا؟ کسی نے پوچھا ان یزیدیوں سے کہ یہ خیمے حسین کے تم نے جلا کیوں دیے؟ ارے ان کو اگر تم نے سب لوٹا تھا تو ان خیموں کو لوٹ کر جاتے، تو ان خیموں کے ذریعے تمہارا کام کچھ ہو جاتا، تم نے جلا کیوں دیا؟ تو اب بیان کیا کرتے ہیں یہ اشقیاء، کیا وجہ یہ ہوئی کہ علی کی بیٹیاں اپنے پردے کو نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ جب سروں سے چادریں ہم چھیننے لگے تو ان بیویوں نے تیزی سے اپنی چادریں تھام لیں۔ ہم نے لاکھ کوشش کی تو ان چادروں کو چھڑوا نہ سکے، نتیجے میں ہم نے خیموں میں آگ لگا دی کہ اب تو چادریں چھوڑو گی۔ خیموں میں آگ لگ گئی، چادریں چھٹیں، اسیر کر کے ہم لے چلے۔ اجرکم اللہ۔ اب جناب رباب کو جو تنہا ہیں اور اوندھے زمین پر غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہیں، اشقیاء خیموں کو جلانے کے لیے آگے بڑھے، اور ایک ظالم نے دیکھا کہ اوندھے منہ رباب زمین کربلا پر پڑی ہوئی ہیں، اس نے نیزہ لا کر چبھو دیا جناب رباب کی پشت میں۔ آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ الا قد قتل الحسین، بے کربلا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ چونک کر بیٹھ گئیں، میرا وارث مار ڈالا گیا، حسین شہید کر دیے گئے۔ اے شخص، ارے خیموں میں آگ بعد میں لگانا، اتنا بتا کہ جب حسین شہید کیے گئے ہیں کسی نے پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ہی مار ڈالے گئے؟ کہا نہیں اے رباب، حسین کو 3 دن کا پیاسا پسے گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو اربعین قریب ہے، رباب کربلا تک پہنچی۔ امام زین العابدین سے عرض کیا کہ اے میرے بیٹے مجھے یہیں چھوڑ دو، مجھے نہ لے جاؤ، لیکن اصرار کیا تو مدینے تک آ گئیں، لیکن کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھیں۔ ارے میرے وارث کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، لہذا میں نہ بیٹھوں گی سائے میں۔ بس ایک موقع ایسا آیا کہ جب امام سجاد سے برداشت نہ ہوا، قریب آئے اور کہا ماں میں نے بہت برداشت کیا، اب تک میں بیٹے کی حیثیت سے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ آپ چلیں اور سائے میں بیٹھیں، آپ نے نہیں میری بات مانی۔ اب بحیثیت امام کے میں عرض کر رہا ہوں کہ چلیے سائے میں بیٹھیں۔ بس جناب رباب مجبور ہو گئیں، آسمان کی طرف دیکھا، معبود 2 امام ہیں، ایک امام سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اب ہم سائے میں نہ بیٹھیں گے، دوسرا امام حکم دے رہا ہے اماں سائے میں چلیے، اے معبود میری عزت رکھ لے، میری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اچانک
تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام سجاد نے آواز دی، اے پھپھی اماں جلدی قریب آئیے، میری ماں اس دنیا سے گزر گئیں۔ اسی عالم میں بیٹے نے اپنی ماں کو دفن کر دیا اور مدینے کے حوالے کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم تقبل منا ھذا العزا، معبود اس عبادت عزا کو قبول فرما لے۔ ہم جتنے بھی ہیں ان سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ ہم سب کو ایک سچا عزادار اور سچا دیندار بنا دے۔ جوانوں کو ماتمدار بنا دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین عبادت گزار بھی بنا دے۔ ہماری عورتوں کو حجاب پردے کا خیال کرنے والا بنا دے۔ ہمارے ضعیف بزرگوں کی عمر میں اضافہ فرما دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ہم میں جو مریض ہیں انہیں صحت عاجلہ عطا فرما دے، جو تہی دست ہیں انہیں مالا مال کر دے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں توفیق حج و زیارات کرامت فرما دے۔ ہمارے امام زمانہ جو واقعی منتقم خون حسین ہیں ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔